سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ حکومت گھبرانے لگی ہے. بجلی، گیس اور دوائیں مہنگی کرنا حکومت کا آخری اقدام ہے. عوام مہنگائی کے جھٹکوں کو آخری سمجھیں. عوام گھبرائے نہیں، اب فیصلے نواز شریف کے ہاتھ میں ہوں گے. نائب حکام اپنے گلوں میں ڈھول ڈال کر گلی گلی اعلان کریں ہم خیر مقدم کریں گے. جو وزیر اعظم سلیکٹڈ ہوتا ہے وہ اسی طرح کے اقدامات کرتا ہے. آپ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر مقدمے بنا کر کشمیریوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان کی عوام کے لیے کہ یہ جو بجلی مہنگی آج 83 پیسے پر یونٹ ہوئی ہے، میں آپ کے کیمروں کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے پاکستان کی عوام کو خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ یہ آخری انکریز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بجلی، گیس، سبزیاں، دوائیاں، جو آج مریض جو ہیں وہ دوائیاں نہیں خرید سکتے، یہ آخری اعلانات ہیں اس حکومت کے. کیونکہ اب یہ حکومت گھبرانا تو شروع ہو گئی ہے. پاکستان کی عوام اب گھبرائے نہیں، اب ہم کہتے ہیں، کیونکہ اب پاکستان کے عوام کی تقدیر دوبارہ نواز شریف کے ہاتھ میں ہے. اب دوبارہ پاکستان کی عوام کو روزگار ملے گا، پاکستان کی معیشت بحال ہوگی، پاکستان کی عوام کا آٹا چینی چوری نہیں ہوگا. آٹا چینی کا محافظ، روٹی کا محافظ اللہ تعالیٰ کے بعد انشاءاللہ نواز شریف آپ کو دے گا. رد عمل میں مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ اشتہاری کرنے کا حکم ہائی کورٹ اسلام آباد کا ہے. ان کو عدالت بلا رہی ہے. نواز شریف علاج کے لیے نہیں گئے، فرار ہو گئے. 3 بار وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا. نواز شریف واپس آئیں، پچھلا حساب تو چکائیں. شہباز شریف بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، ان پر نیب کا شکنجہ ہے. بجلی مہنگی کرنے کے معاہدے ان لوگوں نے کیے تھے. جو اشتہاری کرنے کا حکم ہے وہ ہائی کورٹ اسلام آباد کی جانب سے ہے. جب اشتہاری کرنے کا حکم کیا جاتا ہے تو اس میں منادی بھی ہوتی ہے، لیکن آج کے دور میں منادی نہیں ہوتی. باہر اس کے گھر کے اشتہار چسپاں کیا جاتا ہے اور اخبارات میں اشتہار دیا جاتا ہے. اب اصل میں تو غصہ اس چیز کا ہے اور ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے کوئی بہت ظلم ہو رہا ہے. آپ کو عدالت نے ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دی، آپ بیل لے کے اپنے علاج کے غرض سے گئے. وہ تو آج پوری قوم کے سامنے ثابت ہو گیا ہے کہ علاج کے لیے نہیں گئے تھے، ملک سے فرار ہو گئے. آج بھی آپ کو حکومت نہیں بلا رہی ہے، عدالت آپ کے اشتہارات کرنے کا حکم دے رہی ہے کیونکہ وہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ اس کس قسم کا ریٹرک ریپیٹ کر رہے ہیں وہ واپس آئیں گے، وہ قوم کو لیڈ کریں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں وہ واپس آئیں، پہلے تو آ کے پچھلا تو حساب چکائیں. مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات پر تبصرہ کرتے ہوئے پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ دیکھیں مولانا اور میم لیگ گٹھ جوڑ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. نون اور شین لیگ کی غیر موجودگی میں میم لیگ اپنی پارٹی سیاست کا بیڑا غرق کرنے میں بالکل آزاد ہے. فیاض چوہان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ٹھگوں نے عوام کو بے وقوف بنانے کے جتن شروع کر دیے ہیں. ایک بیان میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو سربراہ پی ڈی ایم بنایا جانا انتہائی حیران کن ہے. جو اسمبلی نشست نہ جیت سکا وہ اپوزیشن کی نمائندگی کیسے کرے گا؟ ملک میں ہر طرف مہنگائی کی صدائیں ہیں. حکومتی وزراء بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں. کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کیا ہیں؟ بازار میں آئندہ قیمتوں سے متعلق رجحان کیا ہوگا؟ یہ بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز ریاض این ڈی. دیکھیں جی، کل ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے 2 گندم سے بھرے جہاز جو ہے کراچی پہنچنے کی خبریں تھی، اور آج کراچی میں آٹے کی قیمت بڑھنے کی آواز ہے. 74 روپے کلو 74. اور فائن آٹا؟ فائن آٹا بھی یہ دام ہے. اور نارمل 2.5 نمبر وہ ہے 64 روپے کلو. میرے کو جو گندم والوں نے بتایا نا، بیپاریوں نے کہنا گندم بالکل شارٹ ہو جائے گی، تقریباً 100 روپے میں بھی آٹا نہیں ملے گا اس وقت. یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے حال، کیا کہہ سکتے ہیں. گوشت 560 روپے کلو، دودھ 120 روپے اور دہی 180 روپے کلو، مرغی 260 روپے کلو، کھانا پکانے کا تیل 220 روپے کلو اور انڈے 150 روپے درجن. اور سبزیاں، ٹماٹر نے اتوار کے روز پہلی ڈبل سینچری کی تھی، آج 120 روپے کلو ہے. کیا حال ہے؟ کیا نہیں، بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے. مہنگائی ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے. براہ کرم عمران خان صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ دیکھیں اپنی غریب عوام کو. ہم نے ہی آپ کو ووٹ دیا ہے، ہم نے ہی آپ کو جتوایا ہے.
आप हमारे मुल्क के वजीर आज़म हैं, आप भी तो हमारा ख्याल करें ना। हमारे यहाँ मार्केट का स्ट्रक्चर बुरी तरह से मुतासर हुआ है और उसकी वजह से हर तरफ आपको महंगाई का शोर सुनाई देता है। ये दरअसल हुकूमती इंतज़ाम है जो किसी भी इंतज़ाम के बगैर चल रहा है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। चारसद्दा में 2.5 साल की बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। मुल्जिमान का पता नहीं चल सका। पुलिस का हुदूद के तनाज़ा करने में वक्त सारा का सारा लगा दिया और मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क मुश्तरका तौर पर उसके बाद चारसद्दा और पेशावर पुलिस के सपुर्द किया गया। क्राइम सीन पर जियो फेंसिंग की जा रही है। तफ्तीशी टीम एक तश्कील दे दी गई है। डीपीओ को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है, जबकि इब्तदाई तफ्तीश में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई है। पुलिस का कहना है कि बच्ची को 6 अक्टूबर को अगवा किया गया। अगले रोज लाश खेतों से मिली। बच्ची के वालिद का यह कहना है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। चारसद्दा में 2.5 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती और बहिमाना कत्ल के बाद जाए वकुआ के हुदूद का तनाज़ा हल करने के लिए महकमा रेवेन्यू के अमले ने जब्बा कुराना का दौरा किया और इलाके को पेशावर के थाना दाऊद जई की हुदूद करार दिया, जिसके बाद पुलिस ने मखसूस सिमत से तफ्तीश आगे बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए चारसद्दा और पेशावर दोनों पुलिस मुश्तरका तौर पर काम करेंगी। मुकदमे में कत्ल की दफात भी शामिल कर ली गई हैं। डीपीओ मोहम्मद शोएब का कहना है कि एसपी इन्वेस्टिगेशन दरवेश खान की सरबराही में तफ्तीशी टीम तश्कील दे दी है। क्राइम सीन पे जियो फेंसिंग कर ली है और मेडिकल रिपोर्ट आने का इंतजार है। दूसरी तरफ लेडी डॉक्टर मैमुना के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हुई है। बच्ची के डीएनए सैंपल फ्रांसिक लेबोरेटरी भिजवाए गए हैं। वालिदा ने जियो न्यूज से बात करते हुए कहा कि नन्ही बेटी के लिए खाना तैयार किया था, लेकिन वो वापस न आई। अल्लाह जालिमों से बदला लेगा। बच्ची के वालिद ने भी कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। 2.5 साला बच्ची को 6 अक्टूबर को अगवा किया गया था और अगले ही रोज उसकी लाश खेतों से मिली। स्मगलिंग में मुलव्विस सिंध पुलिस के 13 ऑफिसर्स और एहलकार बरतरफ कर दिए गए। बरतरफ एहलकारों में 3 सब इंस्पेक्टर्स, 3 ASIs और 1 हेड कांस्टेबल शामिल है। बरतरफ होने वाले एहलकार पुलिस कांस्टेबल हैं और बरतरफ पुलिस एहलकार ममनूआ अशिया से भरी गाड़ियों और ईरानी डीजल की स्मगलिंग में मुआवनत फराहम करते थे। एंटी स्मगलिंग स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिश पर आईजी सिंध ने स्मगलिंग में मुलव्विस सिंध पुलिस के 13 अफसरान और एहलकारों को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। एंटी स्मगलिंग स्टीयरिंग कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर 2019 को वजीर आजम की जेर सदारत हुआ था। इस मद में सिंध पुलिस की जानिब से 3 इंक्वायरीज कराई गई थी। DIG हैदराबाद ने 13 पुलिस अफसरान और एहलकारों को बरतरफ किया था, जिन्हें दोबारा बहाल किया गया था। पुलिस एहलकारों में सब इंस्पेक्टर हबीबुल्ला, इरशाद अली, गुलाम असगर, ASI सिकंदर अली चांडियो, अब्दुल अजीज, फजल मोहम्मद, हेड कांस्टेबल मौला बख्श, कांस्टेबल प्यार अली चांडियो, जमीर जमाली, नजीर अहमद और अल्ताफ चांडियो शामिल हैं। नौकरियों से बरतरफ होने वाले तमाम पुलिस अफसरान और एहलकार स्मगलरों की ममनुआ अशिया से भरी हुई गाड़ियां और ईरानी डीजल की स्मगलिंग में मुआवनत फराहम करते थे। जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। एडिशनल IG हैदराबाद डॉक्टर जमील ने असातिज़ा के एहतराम के लिए तारीखी इक़दाम का ऐलान कर दिया। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के अफसरान को असातिज़ा को सैल्यूट पेश करने के अहकाम जारी किए गए। तफसीलात जानते हैं, जीशान शाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी जीशान। जी देखिए, बिल्कुल ये एडिशनल IG हैदराबाद डॉक्टर जमील ने वर्ल्ड टीचर्स डे के मौके पर ये फैसला किया था। उसके बाद में गुज़िश्ता रोज में नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि पूरी रेंज में अगर कोई असातिज़ा थाने में आए और उनका कोई प्रॉब्लम हो तो कानूनी नुक्ता नज़र के हिसाब से उनके मैटर को फौरी तौर पर सॉल्व किया जाए। इसके अलावा किसी भी नाके पे या किसी भी थाने में जहाँ पे भी टीचर हजरात असातिज़ा खुद तशरीफ लाएं और अगर अपना तारुफ कराएं कि असातिज़ा हैं, तो कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक के रैंक के अफसरान सबसे पहले उनको सल्यूट करें और रिस्पेक्टफुली उनको बिठा के उनके मसले को फौरी तौर पे हल करें। इस हवाले से जो मेरी डॉक्टर जमील से बात हुई थी, उनका कहना था कि असातिज़ा की वजह से आप कौम का मुस्तकबिल संवरता है और इनको इज्जत देना हमेशा सर फहरिस्त पे रखना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जीशान तफसीलात के लिए। यहाँ पर अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि नैब रावलपिंडी ने नवाज शरीफ का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के लिए DG FIA को खत लिख दिया है। जराये के मुताबिक नैब रावलपिंडी का खत DG FIA को मौसूल हो गया है। खत में कहा गया है कि नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने का रिकॉर्ड इमिग्रेशन सिस्टम में शामिल किया जाए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद ने ज्वाइन किया है। एजाज, इस पेशरफ्त से मुताल्लिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास?
جی بالکل، سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل کرنے کی سفارش کی گئی ہے، جس پر عمل درآمد تو یہ کی جا رہی ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر کر دیا جائے گا۔ یہ سٹاپ لسٹ جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے اس سے اوپر کی ایک لسٹ ہے کہ کابینہ کی منظوری سے پہلے ہی 30 دن کے لیے نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، جو بعد میں ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے۔ نیب کا جو خط ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنے بھی تھانے ہیں پاکستان میں، پرٹیکولرلی پنجاب کے جتنے بھی تھانے ہیں، وہاں پہ بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف کے اشتہاری ہونے کی تصاویر جو ہیں چسپاں کی جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ رائے ونڈ محل کے باہر بھی اشتہار لگایا جائے کہ وہ اشتہاری ہو چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ اعزاز تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، لیے چلیں گے۔ بجلی کی قیمت میں 7 بار اضافہ ہوا اور آج بھی حکومت نے اتنا اضافہ کیا کہ 1 مہینے کے مجموعی جو بوجھ ہے 10 ارب مزید بوجھ اس حکومت نے عوام پر ڈالا۔ اب دیکھیں جو عام انسان کے استعمال کی چیزیں ہیں، میں وی آئی پی کی بات نہیں کرتا ہوں، جو آپ بھی روز استعمال کرتے ہیں، وہ دال ہے 140 سے 240 روپے فی کلو، فی من نہیں۔ گھی 150 روپیہ فی کلو قیمت میں اضافہ ہوا، اب 245 ہے۔ حتیٰ کہ آٹا اس حکومت کے آنے سے قبل 35 روپیہ فی کلو آٹا ملتا تھا، اور کل کے دن فی کلو 78 روپیہ ملتا ہے۔ دوائی کی قیمتوں میں 9 سے لے کر 500% اضافہ کیا۔ چینی کی قیمت میں 55 روپیہ سے لے کر 110 روپیہ اضافہ کیا، اور اس طرح کرکٹ کا جو کپتان صاحب تھے وہ سینچری کرتے تھے، اور اب ہر چیز کی قیمت میں اس نے 100 کا عدد کراس کیا، اور ہر چیز میں اس نے قیمتوں میں اضافہ کر کے سینچری مکمل کی۔ خارجہ پالیسی ایک ناکام پالیسی ہے۔ پاکستان اس وقت دنیا میں تنہا ہو گیا ہے، کوئی اب کا دوست نہیں رہا، کوئی اب آپ پر اعتماد نہیں کرتا ہے۔ جو پاکستان کے ہمیشہ سے پکے اور اچھے دوست تھے، ان کو بھی راضی کرنے کے لیے آرمی چیف نے چائنا کا دورہ کیا، سعودی عرب کا دورہ کیا، متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا، اور اس طرح یہ حکومت پاکستان کو تنہا کرنے پر تلی ہوئی ہے، اور خارجہ محاذ پر یہ حکومت پاکستان کی تاریخ نہیں، دنیا کا ایک ناکام ترین حکومت ثابت ہو رہی ہے۔ آپ عدالتوں میں دیکھیں، امیر جماعت اسلامی سراج الحق لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور موازنہ کر رہے ہیں کہ پہلی حکومتوں اور اس حکومت کے دور میں مہنگائی کتنی بڑی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کو ہم دور کر سکیں تاکہ ایک فیسیلیٹیشن کا گورنمنٹ شوڈ ایکٹ ایز اے facilitator rather than an obstruction, or all those impediments or obstacles that come in your way. میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ آپ پوری اس سے ایک I know آپ کا جو جذبہ ہے پاکستانیت کا، وہ obviously جو آرٹسٹ لوگ یا وہ لوگ جو اس فائن آرٹ سے منسلک ہوتے ہیں، ان کا زیادہ ایک وہ ہوتا ہے، اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس میں وہ نظر بھی آتا ہے۔ یہ جو مختلف باتیں ہم نے کی ہیں، اس میں کئی ایسے ادارے آتے ہیں جو کہ شاید آپ کے کام کو یا روکتے ہیں یا اس میں obstructions ڈالتے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ یہ ساری چیزیں آپ اس کو ڈسکس کریں اور ایک ایسا لائحہ عمل آپ بنائیں جس سے کہ وہ آبجیکٹیو حاصل ہو سکے کہ اس میں ایک 2 ایڈوانٹیجز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے سیکٹر کے لیے بہت بڑی ایڈوانٹیجز ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ آپ کے پوری جو آپ کی جو انڈسٹری ہے یا آپ جو ریلیٹڈ فیلڈ ہے، ان میں جو بھی مشکلات آتی ہیں ان کو ہم انسٹیٹیوشنلی ان کو ہم
سمودن کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ ایک خاص عرصے کے لیے ہو, بلکہ یہ اس میں ایک کنٹینیوٹی ہو, اس میں انسرٹینٹی نہ ہو, اور اس میں کوئی ایسا سچویشن نہ ہو جس میں کہ آپ کا جو کام ہے اس میں رکاوٹ آئے. تو یہ ایک بہت اہم پلیٹ فارم ہے جس سے کہ آپ نہ صرف پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں, پاکستان کا سافٹ امیج پروموٹ کر سکتے ہیں, ٹورزم کو آپ انکریج کر سکتے ہیں, اپنے ایسے پلیس آپ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں ہم I know that some of you might. وزیر اطلاعات شبلی فراز تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اسلام آباد میں.